فراز، تم ایک تھپڑ کو انکار کا مسئلہ نہ بناؤ۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ عائشہ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو کسی شکار کی طرح اپنی نظریں سارے ہال میں دوڑاتے اپنے شکار کا منتظر لگ رہا تھا۔ پلیز عائشہ، مجھے تمہاری ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنا لیکچر بند کر دو۔ بہت اکڑ سے اس نے کہا تھا، نہ کہ روشنا بلوچ تمہیں اس یونین سے نکلوا سکتی ہے، اور تھپڑ مارا تھا۔ اب فراز آغاز سے بھی تھپڑ مارے گا، لیکن اپنے سٹائل میں، مغرور انداز میں کہتے نظریں داخلی دروازے پر ٹکائی تھیں۔ فراز، میں نے سنا ہے کہ عہد آج روشنا کو پرپوز کرنے والا ہے۔ معاذ نے اس کے قریب آتے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ پھر وہ اور مزہ آئے گا، کیوں نہ اس کے رومیوں کو بھی اس پلان میں شامل کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کی رائے مانگنے پر معاذ نے زور شور سے اپنا سر ہلایا تھا، لیکن وہ اگر آئی نہیں تو اپنا پلان خراب ہو جائے گا۔ معاذ افسوس سے بولا تھا۔ عائشہ نے تعصب سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، جو اس سے اپنے نیاز ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کے دل میں آئی کہ وہ سب عہد کو بتا دے جا کر، لیکن ایسا کر نہیں سکتی تھی، اس ڈر سے کہیں فراز اسے نہ چھوڑ دے۔ اپنی محبت کے آگے مجبور ہوتے وہ ایک لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والی تھی۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اسے ہر حال میں آنا ہی ہوگا۔ اگر اس بار نہیں تو پھر کبھی نہیں ہاتھ آئے، موقع جانے نہیں دوں گا۔ فراز اٹل لہجے میں بولا تھا۔ ابھی ان کی نظر انداز آئی روشنا پر گئی تھی، جو نروس سی اندر آ رہی تھی۔ فعال، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ نہیں جانتے، لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ یہاں آ کر اس کا بازو پکڑتے روشنا روحانسی آواز میں بولی تھی۔ اس وقت وہ کہیں بھی کانفیڈنس روشنا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو اس وقت وہ روشنا بلوچ بنی ہوئی تھی جو آج سے 3 سال پہلے یہاں آئی تھی، ڈری سہمی سی۔ بس کر دو روشنا، یہ وہی سارے لوگ ہیں جو روز ہمیں یونین میں ملتے ہیں۔ وہ ایسے بھی اگر بھی تمہیں عہد دیکھ گیا نہ تمہیں اور کوئی نظر بھی نہیں آئے گا، اس لیے اب خاموش ہو کر چلو۔ فعال نے اس کی ایک ہی بات سے زجر ہوتے غصے سے بولی تھی، لیکن فعال روشنا، اس سے پہلے وہ اپنی بات کہتی اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی، اور عہد بلوچ کو دیکھتے اس نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی ناراضگی سمجھ کر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ جب اس کی مسکراتا دیکھ روشنا کا منہ کھل گیا تھا، جسے فعال نے بند کرتے اسے گھورا تھا۔ عہد، میں آپ سے ناراض ہوں، اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے، بلکہ آپ تو خوش ہو رہی ہیں کہ اچھا ہے جان چھوٹ گئی، اس لیے تو اسے مسکرا رہا ہے۔ روشنا کو واپس اپنی ٹون میں آتے دیکھ فعال نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس زبردست گھوری سے عہد کو نوازتے ناک سیدھی میں چلی گئی تھی۔ عہد میں ضبط کر کے رہ گیا تھا، جو آج بنا بات ہی اسے گھور کر گئی تھی۔ روشنا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا؟ عہد کے سوال پر روشنا نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ روشنا کے اعتماد سے کہنے پر عہد مسکرایا تھا۔ اچھا، آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، ورنہ تھک جائیں گے۔ عہد کے کہنے پر روشنا بھی اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ہاں تو پھر یہ بتاؤ، اس دن کے علاوہ میں تمہیں کب نظر انداز کیا ہے؟ آمنے سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھتے کہا تو روشنا نے ندامت سے چہرہ جھکا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روشنا، اوپر دیکھو، میں نے تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ اس کے کہنے پر روشنا نے چہرہ اونچا کیا تھا۔ پھر اس دن بھی کیوں کیا تھا؟ اس کے شکوہ کرنے پر وہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ روشنا، بابا زوہا کی شادی زبردستی کسی سے کرنا چاہتے تھے، وہ سائم بھائی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مان رہی تھی، اور اس دن میری ان سے بات ہوئی تھی
تو وہ زوہا کو لے کر پریشان تھا، اس لیے تمہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی وضاحت پر روشنا کو شرمندگی ہوئی تھی، ساتھ خود پر بھی غصہ آیا تھا۔ اچھا چھوڑو، آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، عہد نے سادے سے انداز میں کہا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ روشنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بتا دوں گا، تھوڑا سا انتظار کرو۔ عہد کے کہنے پر روشنا نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سرفراز کیا کرنا ہے؟ تم کیا فنکشن کے اختتام پر کچھ کرنا چاہ رہے ہو؟ معاذ نے چڑھاتے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی کرنا نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح عہد کو روشنا کے پاس اٹھاؤ اور یہ جوس اسے پلاؤ۔ فراز نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا تھا اور اسے جوس میں ڈال دیا تھا، جبکہ اس کے پاس ڈرگز دیکھ کر معاذ اور عائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ تو ہاں، یہ ڈرگز ہیں اور یہ جوس عہد بلوچ پیے گا۔ فراز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس معاذ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، جس کو کھچکھچاتے معاذ نے لے لیا تھا۔ تم یہ عہد کو دو اور روشنا کی یونی کے بیک سائڈ پر لے کر آؤ۔ عائشہ فراز کے کہنے پر عائشہ نے بسی کی موت بنتی روشنا کی ٹیبل کی طرف گئی تھی اور اس کو آتے دیکھ عہد جوس کا بولتے اٹھا تھا۔ روشنا اپنے ساتھ عائشہ کو دیکھتے خوش اسلوبی سے ملی تھی اور اس کا یہ انداز عائشہ کو بے چین کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ واپس پلٹ جائے۔ یہ فراز کی نظریں خود پر جمی دیکھنا بولنا شروع ہوئی تھی۔ روشنا، تمہیں مس ناز یونی کی بیک سائڈ پر بلا رہی ہے۔ بنا روشنا کی سنے وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ روشنا حیرانگی سے اس کی سپیڈ اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سر جھٹکا کر اس کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب چلی گئی تھی۔ اس کو جانے دیکھ فراز کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ جیب سے کلوروفارم لگا رومال نکالتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عہد تمہیں معاذ کے ساتھ کھڑی اس کا ہی دیا جوس پی رہا تھا۔ عائشہ کے کہنے پر تعجب سے اسے تکا تھا، پھر ایک ہی سانس میں سارا جوس پینے آگے بڑھا تھا۔ یہ میرے سر میں کیوں درد ہو گیا؟ اچانک اسے اپنے چکراتے سر کو تھامتے وہاں آیا تھا جہاں روشنا پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ روشنا کو اکیلے دیکھتے عہد کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا۔ روشنا جو عائشہ کے جھوٹ پر پڑی ہوئی تھی، وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ کسی اور بازو پکڑنے پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سناہٹ سی ڈر گئی تھی۔ یہ سامنے عہد پر نظر پڑتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ عہد کے سر پر ڈرگز کا نشہ چاہ رہا تھا۔ بندہ ہوئی آنکھوں کو وہ بمشکل کھولے رائکا کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا اسکارف گلے سے نکلا تھا۔ اس کی حرکت پر روشنا ہوش میں آئی تھی اور اس کا فوکس اپنے ہونٹوں پر دیکھتے جی جان سے لرزتی تھی، جبکہ اسکارف اپنے اوپر سے ہٹا کر دیکھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اچانک اس کی مضحکت رکی تھی اور ہوش کھوتی عہد باہوں میں جھول گئی تھی۔ آخری چیز جو اس نے محسوس کی تھی وہ عہد کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر دیکھا تھا، جس میں ناک پر رومال تھا۔ رائکا بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ چلو نا، دونوں باغ میں چلتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رائکا، جو اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ٹھیک کر رہی تھی، اس کی بات سنتے گھور کر دیکھا تھا، جس کو خاطر میں لائے بنا کاظمہ پھر شروع ہوئی تھی۔ رائکا چلو نا پلیز، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ جو آج ہم اس گھروست سردار کے باغ میں نہیں بلکہ اپنے جائیں گے، پلیز چلو۔ کاظمہ نے آنکھیں پٹپٹاتے منت بھرے انداز میں کہا تھا تو رائکا ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔ جلدی ہی سنجیدگی ہو گئی تھی۔ اگر کاظمہ دیکھ لیتی تو اسے لے کر ہی جاتی۔ رائکا اپو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، خود سے نہیں۔ اس کے اپو کہنے پر رائکا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کاظمہ اسے اپو کبھی کہتی تھی جب وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ کاظمہ بھائی نے منع کیا تھا اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بہتر گھر میں ہی رہو، اور وہاں سب سے اہم بات یہ جو آپ اپنی زبان کے جوہر
دکھاتی ہیں نہ بہتر ہے اس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کی گوہر افشانی کو سن لے تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ روائکا کے طنز کو سمجھتے کاظمہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ پھر سر جھٹکا کر کمرے میں سے نکلتے اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنے کالج بیگ دیکھتے ایسے منہ بنا لیا تھا جیسے کڑوا بادام نکل گیا ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ پھر سے کالج جانا پڑے گا؟ نہیں، کیا ضرورت تھی یہ تعلیم ایجاد کرنے کی؟ پہلے کے لوگوں نے بھی بنا پڑھے زندگی گزاری تھی، ہم بھی گزار لیتے۔ نہیں، خود سے دیکھا اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی شاہینہ بلوچ کے لب مسکراتے تھے اس کی باتوں پر۔ جہاں روائکا اور روشنا پڑھائی کے لیے پاگل بھی تھیں، وہیں کاظمہ اسکول کے نام سے دور بھاگتی تھی۔ پھر اچانک ان کی مسکراہٹ سمیٹی تھی، آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر اور بھائی کا چہرہ گھومتا تھا، آنکھوں میں نمی چمکی تھی، وہ فوراً وہاں سے گئی تھی۔ کاظمہ نے حیرت سے ان کے تاثرات دیکھے تھے۔ کیا ایسا کچھ تھا وہ جو نہیں جانتی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے سوالات کے جواب دینے کے لیے خاموشی سے اپنی کتاب میں جھک گئی تھی۔ فراز نے روشنا کو بے ہوش کرتے عہد کو بھی کیا تھا اور اپنی جیب سے کٹر نکالتے اس کے کپڑوں کی نظر سے دیکھا تھا۔ کپڑوں پر کٹ لگائے تھے۔ اپنا کام ختم کرتے اس نے ایک نظر سے اسے دیکھا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا۔ ڈیئر روشنا، یہ پارٹی تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فریال جو ہر جگہ روشنا کو ڈھونڈ چکی تھی، اس کے نہ ملنے پر اب پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ چلتے چلتے فراز لوگوں کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو؟ جو واپس جا رہی تھی اس کے پوچھنے پر رکی تھی۔ فراز، تم نے روشنا یا عہد میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ میں آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ ہاں، میں نے انہیں یونی کے بیک سائڈ پر جاتے دیکھا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر کہ فریال تیزی سے چلتی وہاں آئی تھی پر سامنے کا منظر دیکھتے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ خود کو سنبھالتے روشنا کے پاس گئی تھی اور اس کا اسکارف زمین سے اٹھاتے اس پر پھیلایا تھا۔ آج سے عہد سے نفرت کرنے کی ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکالتے اس کے چہرے پر چھڑکا تھا، جس پر روشنا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں، پھر ذہن پر بیداری ہونے پر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ آس پاس نظر دوڑاتے عہد سے ٹکراتی تھی، پھر اپنے کپڑے دیکھتی تھی جو آستینوں سے پھٹے ہوئے تھے اور بازو پر بھی کھرچ کے نشان تھے۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ فریال کی طرف نم نظروں سے دیکھتے اس کی پانی کی بوتل چھپینی تھی اور عہد پر ڈالی تھی۔ ٹھنڈا پانی ایک ساتھ گرانے کے عہد پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ روشنا کو دیکھتے عہد کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ روشنا، یہ کس نے کیا ہے؟ لبوں کو تر کرتے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ تھا آپ کا سرپرائز، مجھے برباد کرنا تھا آپ کا سرپرائز۔ روشنا کی بات پر عہد کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ عشق کے ساتھ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے نہ نہیں کیا، روشنا منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ فریال بھی غصے سے چلائی تھی۔ عہد نے ذہن پر زور دیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، پر روشنا کی حالت یہی بتا رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، جوس میں کچھ تھا۔ روشنا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عہد کے کہنے پر روشنا اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور دوبارہ دھیاسا گھرائی تھی۔ میں نہیں آئی تھی، عہد بلوچ مجھے بلایا تھا۔ اور یہ کام آپ نے ہی کیا ہوگا۔ روشنا، یونی کے بیک سائڈ پر آپ ہی کیوں آئی تھی؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، عہد نے پھر اپنی بات دہرائی تھی، جس کا جواب روشنا نے نہیں دیا تھا۔ دیکھو روشنا، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہک گیا عہد۔ خدارا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، عہد بلوچ بے بسی سے بولا تھا، جبکہ دل میں اس کے چھوڑنے کا خوف ہلکورے لے رہا تھا۔
المدا آپ نون یہ مجھے برباد کر دیا۔ آپ نے اپنی ہی محبت کو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ہذیانی کیفیت میں اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے وہ کہیں سے بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ نون نہیں ہو میں برا، میں نون نکاح کر لوں گا، بکھرے لفظوں کے ساتھ بولا تھا۔ نکاح زیر لب دہرایا تھا جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ روشنا قہقہ لگا کر ہنسی تھی جیسے اس کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ نکاح کیوں کریں گے؟ آپ زردانہ انداز میں بولی تھیں، ایک دم چیختی تھی۔ نکاح کیوں کریں گے؟ آپ کو تو ہوس پوری کرنی تھی، وہ کر لی۔ آپ نے ہوس پوری کرنی تھی، کر لی۔ اب یہ کس کام کی؟ نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ آپ نے میری محبت، میرا یقین سب توڑ دیا۔ آپ وہ واحد بلوچ نہیں ہیں جس سے روشنا بلوچ نے عشق کیا تھا۔ آپ اور آپ کے عشق دونوں ہی بے رحم ہیں۔ احد بلوچ سن سا اپنے سامنے بکھری لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ فریال حیرت اور دکھ سے اس کے بولتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک دم اس طرح سے ری ایکٹ کرنے پر فریال کا دماغ تیزی سے چلایا تھا۔ شاید یہ یقیناً صدمے میں اس لیے اپنے اوپر لے چادر کو اس پر اوڑھیا تھا اور اس ہاتھ ماتھے وغیرہ سے لے گئی تھی۔ احد کے جاتے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے سوہان روح تھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میرا ناول پسند آیا ہو تو اس کو پلیز سبسکرائب کریے گا۔